نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اس حدیث کے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو قتادہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں مر علیہ بجنازۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا، فرمایا مستریح و مستراح منہ، فرمایا راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے؟ فقیل، حضور کو کہا گیا یا رسول اللہ مل مستریح ومل مستراح منہ، یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہے؟ جنازہ گزرا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے سامنے تو جنازہ گزرا، مگر والعبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وآذاها الى رحمت اللہ تعالی، فرمایا بندہ مومن جب ایسے جنازے پر نکلتا ہے تو وہ آرام پاتا ہے، کس چیز سے؟ من نصب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے چیلنجوں سے، فکر روزگار سے، فکر معاش سے، وآذاها، کبھی اسے رشتہ دار نے ستایا، کبھی اسے کاروبار میں کسی نے ستایا، کبھی کوئی اسے ستا رہا ہے، کبھی کوئی ستا رہا ہے، فرمایا یستریح من نصب الدنیا، دنیا کی تھکاوٹ سے، وآذاها، اور دنیا کی تکلیفوں سے اب راحت پا گیا، کہاں؟ الی رحمت اللہ، اب تھکاوٹیں ختم ہو گئی، آزمائشیں ختم ہو گئی، تہجد کے لیے اٹھنے کی تکلیف ختم ہو گئی، پنج وقتہ فرائض کی تکلیف ختم ہو گئی، رمضان کے روزے کی تکلیف ختم ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل ختم ہو گئے، حقوق اللہ، حقوق العباد کہ جتنی زنجیریں تھیں ساری زنجیروں سے آزاد ہو گیا، اب یہ راحت کی طرف چلا گیا، جو پڑھنی تھی پڑھ لی، جو دینا تھا دے دیا، جو کرنا تھا کر لیا، یستریح الی رحمت اللہ، اب اللہ کی رحمت میں آرام کے لیے جا رہا ہے، والمستراح منہ، یا پھر والعبد الفاجر، یا پھر یہ فاجر بندہ ہوگا، گناہگار بندہ ہوگا، نافرمان بندہ ہوگا، فرمایا پھر کیا آرام ہے؟ فرمایا اسے آرام ملے نہ ملے، یستریح منہ العباد، لوگوں کو اس سے آرام ملا، والبلاد، شہروں کو اس سے آرام ملا، والشجر والدواب، بلکہ بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ درخت بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ظالم گیا، والدواب، مصطفیٰ نے فرمایا بعض ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ زمین پر پلنے والے جانور بھی خوش ہوتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے اس کی نحوست سے یہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فرمایا کچھ ایسے مکروہ لوگ ہوتے ہیں زمین پر، ایسے دل آزار، مردم آزار، اور ایسے اللہ کی زمین پر پیکرے تکلیف و مشقت و اذیت کہ ان کے جانے سے فقط بندے نہیں کہتے مولا شکر ہے جان چھوٹ گئی، فقط شہر نہیں کہتے مولا محلے کی ظالم سے جان چھوٹ گئی، والشجر والدواب، فرمایا اللہ کی مخلوق جنہیں تم بے جان کہتے ہو، درخت و چوپائے بھی کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے اس کی نحوست ایسی تھی کہ ہم بھی اس کی نحوست محسوس کرتے تھے۔ زمین پر رہنے والا اتنا مردم آزار ہو، اتنا اذیت ناک ہو، اتنا ناپاک ہو، اتنا نجس ہو کہ جانور بھی شکر کریں، اتنا نجس ہو کہ درخت بھی شکر کریں، یہ بخاری کی صحیح روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ تو پھر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ایسے سے مستراح منہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، رہنے کے دو ہی طریقے ہیں، زمین پر پے کرے اذیت بن کر جیو، زمین پر پے کرے تکلیف بن کر جیو، زمین پر لوگوں کو ستانے والا بن کر جیو، جب تک جیو تب تک بھی پے کرے لعنت بنو، دنیا سے جاؤ تو شجر و حجر بھی تم پر لعنت کریں اور تم سے چھٹکارے پر خوشی محسوس کریں، یا زمین پر ایسے بن کر جیو کہ جب تک رہو ہر ایک کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہو، دنیا سے جاؤ تو ہر آنکھ تمہارے پیچھے روئے، ہر ایک غمگین ہو، ہر ایک تمہیں یاد کرے، تمہارا وجود تو نہ رہے مگر تمہاری باتیں خوشبو کی طرح رہیں، تمہارے اعمال خوشبو کی طرح رہیں، تمہارا کردار خوشبو کی طرح رہیں۔